نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الآنیہ، آنیہ یعنی برتنوں کے بارے میں۔ یہ اناء کی جمع ہے۔ عام طور پر برتنوں کا تذکرہ کتاب الطعام میں آنا چاہیے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے یہاں طہارت کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادت کرنے کے لیے ہمیں جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے، وہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے جس سے ہم وضو یا غسل کر رہے ہیں، تو لباس بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اپنی خوراک بھی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پچھلی احادیث میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ یعنی اگر ایک شخص نجس چیزیں کھاتا ہے تو اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے وہ برتن جس سے ہم وضو یا غسل کرتے ہیں اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، نہ پیو تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تأکلوا فی صحافیہا، اور نہ ہی ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، وَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، پس بے شک یہ برتن کافروں کے لیے دنیا میں ہیں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتن بنا رکھے ہیں۔ متفقٌ علیہ۔ اس حدیث پر بخاری اور مسلم دونوں اس کی صحت پر متفق ہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یشرب فی اناء الفضہ، بے شک جو شخص پیتا ہے، الذی یشرب، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو پیتا ہے، فی اناء الفضہ، چاندی کے برتنوں میں، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، بے شک وہ بھرتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ۔ متفق علیہ۔ یعنی ان دونوں حدیثوں میں ایک ہی چیز سے منع کیا گیا ہے، اور وہ ہے سونے اور چاندی کے برتن۔ یعنی یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے گلاس اور پلیٹیں استعمال نہیں ہو سکتی لیکن چمچ ہو سکتے ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے تمام معاملات میں سونے اور چاندی کی چیزوں کو استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ سونا اور چاندی دونوں چیزیں اپنی جنس کے لحاظ سے نجس نہیں ہیں، ناپاک نہیں ہیں، لیکن ان کے برتنوں کا استعمال کرنا اور اس کو بطور برتن ان دھاتوں کو استعمال کرنا یہ حرام کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا کہ وہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو ان برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ان برتنوں کے استعمال کرنے میں فخر اور تکبر ہے، اور شریعت فخر اور تکبر والی چیزوں سے منع کرتی ہے۔ یعنی اس طرح کرنے سے انسان کا ذہن صاف نہیں رہے گا، اور جب ذہن صاف نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت بھی نامقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جو چیزیں شریعت نے ہمارے لیے حرام کی ہیں وہ طبی طور پر بھی، یعنی میڈیکل سائنس بھی ان کو انسانی صحت کے لیے مضر ہی قرار دیتی ہے۔ جیسے یہ سونا اور چاندی، یہ دونوں دھاتیں اس طرح کی ہیں کہ استعمال سے گھستی ہیں۔ سونا انتہائی گرم ہوتا ہے، چاندی انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں استعمال کرنا یہ یعنی کھانے پینے کے طور پر، برتنوں کے طور پر ان کا استعمال حرام ہے۔ اور مرد کے لیے تو ان کا پہننا بھی حرام ہے، لیکن عورت کے لیے جائز ہے، اس میں بھی شریعت کی حکمت ہے۔ تو یہاں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ برتن جن کے استعمال میں فخر اور تکبر آئے، غرور آئے، کسی دوسرے کی تحقیر آئے، تو اس کو استعمال کرنے سے انسان کی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اسی ضمن میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ بعض ایسے برتن ہوتے ہیں
جو صرف اپنے برانڈ کی وجہ سے مہنگے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا استعمال عام ہے، اور ان کو استعمال کرنے والے فخریہ طور پر ان کو خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم ایسے برتنوں کو حرام کا فتویٰ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو صرف برانڈ کے لحاظ سے کئی گنا مہنگی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی چیزوں کے خریدنے اور استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کرنے میں واقع ہوتی ہے، یعنی فخر اور تکبر انسان میں آتا ہے، وہی چیز اس طرح کی چیزوں کے استعمال میں بھی آ جاتی ہے۔ بہرحال ان کو حرام ہم اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا یہ تقویٰ کی علامت ہوگی۔ اگلی حدیث میں فرمایا، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دبغ الاہاب فقد طہورا، جب رنگ دیا جائے اہاب چمڑے کو، فقد طہورا، پس تحقیق وہ پاک ہو گیا۔ اہاب اس چمڑے کو کہتے ہیں جو ابھی کھال کی صورت میں جانور کے اوپر سے اترا ہوتا ہے، یعنی ابھی اس کا جو باقی سارا سلسلہ ہوتا ہے اس کو رنگنے کا وہ نہیں ہوا ہوتا، ابھی جو کچی کھال ہوتی ہے اس کو اہاب کہا جاتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، وعند الاربعہ، اور اربع میں یعنی چاروں کتابوں میں جب یہ حدیث روایت کی گئی ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں، ایما اہاب دبغ، کہ جس بھی چمڑے کو رنگ دیا جائے، یعنی اوپر یہ الفاظ ہیں کہ اذا دبغ الاہاب، اور ان چاروں کتابوں کے الفاظ یہ ہیں کہ ایما اہاب دبغ فقد طہورا، کہ جس بھی چمڑے کو رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں ہے سلمہ بن محبک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دباغ جلود المیتۃ طہورھا، کہ مردہ جانور کے چمڑے کا رنگ دینا اس کو پاک کر دینا ہے۔ اس کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی بھی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ وعن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے، یجرونہا، جس کو لوگ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، یعنی مری ہوئی بکری تھی۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اخذتم اہابہا، اگر تم حاصل کر لو یا اتار لو اس کی کھال، یعنی کھال اتار لو کسی کام آ جائے گی۔ فقالوا انہا میتۃ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مردار ہے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطہرھا الماء والقرض، کہ اس کو پاک کر دے گا پانی اور کیکر کی چھال۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور نسائی نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں میں جس چیز پر بحث ہو رہی ہے وہ ہے چمڑا، یعنی جانور کی کھال۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ آج کل کی نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی کہ چمڑے سے اس وقت کے لوگ ڈول بناتے تھے، جس ڈول کے ساتھ کنویں کا پانی نکالا جاتا تھا، پھر اس کو بطور مشکیزہ استعمال کرتے تھے، یعنی اس کھال کے جو سوراخ ہوتے تھے اس کو سلائی کر دیتے تھے اور گردن والی طرف سے اس میں پانی بھر کر نہر اور چشموں سے لے کے آیا جاتا تھا، اور اس کو اسی طرح سے بھر کے اونٹوں اور جانوروں کے ساتھ لٹکا لیا کرتے تھے، تو اس کا مشکیزہ بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس چمڑے کے بہت سے برتن بنتے تھے۔ پھر اس چمڑے سے یعنی جائے نماز بھی بنتے تھے اور بھی کئی طرح کے استعمالات تھے اس کے۔ تو اس لیے یہاں خاص طور پر برتنوں کے باب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یہاں یعنی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ چمڑے کو جب
رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ کسی بھی قسم کے چمڑے کو رنگ دیا جائے، لیکن مختلف احادیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ چمڑا وہی پاک ہوگا جو ایسے جانور کا ہوگا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی معقول اللحم جانور کا چمڑا ہوگا تو چاہے زندہ حالت میں اس کو ذبح کرنے کے بعد اتارا جائے یا طبی موت مرنے کے بعد اتارا جائے، تو جب اس کو رنگ دیا جائے گا تو پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ کھال جو ہوتی ہے اس کے باہر کی طرف تو بال ہوتے ہیں، ان کو بھی اتارا جاتا ہے، اور پھر اندر والی سائڈ پہ گوشت ہوتا ہے یا وہ چربی وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کا کچا پن دور کرنے کے لیے اور اس کی بدبو دور کرنے کے لیے اس کو کیکر کی چھال کے ساتھ خشک کیا جاتا ہے، یا آج کل کئی قسم کے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، تو جب اس کو اس طرح کیمیکل یا کیکر کی چھال کے ساتھ اس کو رنگ دیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ صرف ان جانوروں کی کھال ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کتا، بلی یا لومڑی یا اسی طرح خنزیر یا باقی تمام جانور جو حرام ہیں، ان جانوروں کی کھالوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی کھالوں کی گدیاں بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو جب گدیوں سے منع کیا گیا ہے تو پھر ان حرام جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے بیگ یا اسی طرح گرم کپڑے یا یعنی جیکٹیں وغیرہ جو بنی ہوتی ہیں، اور پھر لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ چیتے کی کھال کی ہے، یہ فلاں کی کھال کی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ البتہ یہاں تیسری حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جب لوگ اس مردہ بکری کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور پھینکنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا چمڑا اتار لو، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال کو اتار کر اس کو پانی اور کیکر کی چھال کے ساتھ جب رنگ دیا جائے گا تو اس میں حرمت نہیں رہے گی، چاہے اس کو جائے نماز کے طور پر استعمال کیا جائے یا مشکیزے کے طور پر یا ڈول کے طور پر یا اس کا کوئی بھی برتن بنا لیا جائے، تو اس میں ہر قسم کی حلت ہے اور اس میں کوئی حرمت باقی نہیں رہے گی۔ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بارض قوم اہل کتاب۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض قوم، بے شک ہم ایسی قوم کی زمین میں رہتے ہیں، یعنی ایسا ملک ہے، اہل کتاب جو اہل کتاب ہیں، افنأکل فی آنیتہم، کیا پس ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ آپ نے فرمایا لا تأکلوا فیہا، کہ اس میں مت کھاؤ، الا اللہ تجدوا غیرہا، مگر ایسی صورت میں کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہ پاؤ، فاغسلوہا، پس اس کو اچھی طرح سے دھو لو، وکلوا فیہا، اور اس میں کھا لو۔ متفق علیہ، اس پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں متفق ہیں۔ ہم برتنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں کہ برتنوں کو پاک کیسے کیا جائے گا اور کون کون سے برتن پاک ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ یہ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم کے ملک میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہے، یعنی ایسے محلے میں یا ایسے علاقے میں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا، اور اگلی حدیث میں ذکر آ رہا ہے، ہم اس کو بھی پہلے پڑھتے ہیں۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے وضو کیا
من مزادت امرأۃ مشرکہ، مشرکہ عورت کے مشکیزے سے، متفقن علیہ، اس پر بھی بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ فی حدیث طویل، یہ ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ تو یعنی اس حدیث میں مشرکہ عورت کے مٹکے سے وضو کرنے، اس کے مشکیزے سے وضو کرنے کا ذکر ہے، اور اوپر یہ ہے کہ ان کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کراہت کی وجہ سے یہ نہیں آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب یا مشرکین کے وہ برتن جن میں وہ شراب پیتے ہیں یا سور کھاتے ہیں یا اس طرح کی اور کوئی حرام چیز کھاتے ہیں، ان برتنوں کو استعمال کرنا مطلقاً منع ہے، کیونکہ جب شراب حرام ہوئی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تمام مٹکوں کو استعمال کرنا منع کر دیا تھا جن میں وہ شراب رکھتے تھے، کیونکہ یہ مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں ان میں شراب ان میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ محسوس کیا گیا کہ اب شراب کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹکوں اور برتنوں کے استعمال کی اجازت دی۔ تو یہاں بھی اس بات کو ہم سامنے رکھیں گے کہ وہ برتن جو کسی چیز کو جذب کرنے والے ہیں اور مشرک یا اہل کتاب ان میں حرام چیز کھاتے ہیں، ان برتنوں کو استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہے، اور وہ برتن جو وہ حرام چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی برتن بھی موجود نہیں، یعنی کوئی سفر ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اور کوئی برتن موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے جو پاکیزہ کھانوں والے برتن ہیں ان کو بھی دھو کر صاف کر کے استعمال کیا جائے گا۔ اس کی آگے مثال دوسری حدیث میں دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے اپنے صحابہ سمیت وضو کیا۔ یہ جنگ تبوک سے واپسی کا مسئلہ تھا کہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ صحابہ کرام اور ان کے جانور یہ سب بہت شدت کی پیاس میں مبتلا ہوئے اور کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ دائیں بائیں جائیں اور دیکھیں کہ پانی کہاں سے ملتا ہے، جہاں سے بھی ملے تھوڑا سا لے آئیں۔ تو صحابہ مختلف سمت میں چلے گئے، تو دو صحابی جو تھے یہ جا رہے تھے ایک سائڈ پر، تو وہاں انہوں نے ایک مشرکہ عورت کو دیکھا جو مشکیزیں بھر کے لے کے آ رہی تھی۔ اسے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ اسی جانب ایک دن رات سفر کرو تو پھر پانی ملے گا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اسی کو لے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اب اتنا لمبا سفر کر کے تو پانی پر نہیں پہنچ سکتے۔ جب اس عورت کو لایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی اور مشکیزے کا منہ کھول کر پکڑا اور صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ برتنوں کو بھریں۔ تو صحابہ نے اپنے برتن بھرے، سب نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اور جو بھی پانی کی ضروریات تھیں وہ ساری پوری کر لیں۔ تو پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے اس عورت کو تحفۃً دے دو، کیونکہ ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا۔ اور اس عورت کو یہ بات کہی کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، تمہارے مشکیزے اسی طرح سے بھرے ہوئے ہیں جس طرح تھے۔ تو یہ مشکیزے، یعنی یہاں مشکیزے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ مشرکہ عورت تھی اور اس کے مشکیزے سے صحابہ کرام نے پانی استعمال کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا مشکیزہ کس جانور کی کھال کا بنا ہوا ہے۔ بہرحال تھا وہ پانی کے استعمال کے لیے، اس لیے اس کے پانی کو مجبوری کی صورت میں اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں جو چیز واضح کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ خلط ملط ہو کے مل جل کے رہنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ فرق سے رہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، یعنی پہلے السلام علیکم نہ کہو، اور بلکہ ان کو السلام علیکم کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سلامتی کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر یہ تمہیں سلام کہیں تو جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ تو اسی طرح یعنی اگر یہ لوگ رستے میں ملیں یا کسی جگہ پر تو ان کو سہولت اور آسانی نہ دو، بلکہ ان کو تنگی دو تاکہ یہ مسلمان ہونے کا سوچیں۔ تو ان حدیثوں میں بھی ہمیں اسی بات کی طرف تلقین کی گئی ہے۔ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں یعنی شرک ہے، کفر ہے،
اور حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مثلاً چائنا ہے یا بعض ایسے برطانیہ کے، امریکہ کے ایسے شہر ہیں جہاں سور وغیرہ اور اس طرح کے سانپ اور اس طرح کی چیزیں پکائی جاتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہاں کے مقیم ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ تو مجبور ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کے برتنوں کو استعمال نہ کریں۔ لیکن ان شہروں میں دوسرے شہروں سے چل کر جانا اور وہاں رہائش اختیار کرنا یہ شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا۔ فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، آپ نے فاتخذ جوڑا اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی کے تار سے۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چونکہ اسی باب کے شروع میں ہم حدیث پڑھ آئے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے، لیکن مثلاً کوئی پیالہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے، سلسلہ کا معنی زنجیر ہوتا ہے، تو تار بھی زنجیر کے معنی میں ہی آ جاتی ہے لمبائی کی وجہ سے، تو اس کو جوڑ دینا یعنی پن کی شکل میں لگا دینا یا ٹانکے کی شکل میں لگا دینا، یا اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کو پگھلا کر بھر دینا کہ اس میں میل کچیل جمع نہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس صورت میں چاندی کا استعمال منع نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس حدیث میں چاندی کے برتن میں کھانے سے منع کیا گیا تھا، وہاں اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر بتائی گئی تھی۔ تو جب ایک ٹوٹا ہوا برتن چاندی کے تار سے جوڑا جائے گا تو اس میں تکبر کی بات کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی سارا برتن ہے، اور یہاں سارا برتن نہیں ہے بلکہ صرف ٹوٹی ہوئی جگہ یا سوراخ کو فل کیا گیا ہے۔ تو پھر اسی طرح جن برتنوں کے اوپر مثلاً تانبے کے برتنوں کے اوپر کلی کرائی جاتی تھی، اسے کہتے تو کلی تھے، لیکن وہ چاندی اور کچھ سکے اس کے اندر اور قسم کے ڈال کر وہ سارے برتن کے اوپر پھیر دیے جاتے ہیں کہ اس میں تانبے کے اثرات کھانے کے اندر شامل نہ ہوں۔ تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب وہ برتن استعمال کیا جائے گا تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ برتن چاندی کا نہیں ہے بلکہ تانبے کا ہے، اور اس کے اوپر پیتل اور تانبے کے اوپر یہ کلی یا یعنی چاندی خالص نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر بعض چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو جب وہ اوپر پھیر دیا جائے تو اس کو استعمال کرنے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔